بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا تکالیف اور مصائب کی آماج گاہ ہے جس میں ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ در حقیقت یہ آزمائشیں اور امتحانات کسی انسان کو تکلیف و اذیت دینے کی خاطر اس پر نازل نہیں ہوتے، بلکہ اسے اپنی اصلاح کرنے اور اپنی روش کا ناقدانہ جائزہ لینے کا موقع مہیا کرتے ہیں۔ اور کسی مومن کے لیے تو ہر آزمائش اور تکلیف اجر و ثواب میں اضافے اور بلندی درجات ہی کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح ہر مومن بندہ خوشی اور غمی کے ہر موقع پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے وابستہ رہتا ہے، ایسے ہی تنگی اور تکلیف کے ہر موقع پر بھی اسی ذات بابرکات سے اپنے دکھوں کا مداوع اور آزمائشوں سے نجات طلب کرتا ہے۔ جادو اور اسیب وغیرہ بھی ایسی اشیاء ہیں جن سے چھٹکارے اور نجات کے لیے اسی پروردگار پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے جو ہر نفع مند اور نقصان دہ چیز کا خالق و مالک ہے۔ معزز سامعین کرام، اس ویڈیو میں قرآن و سنت پر اعتماد کرتے ہوئے صحیح منہج اور طریقے کے مطابق جادو اور جنات وغیرہ کے بارے میں بنیادی معلومات اور ان کا سدباب کرنے کے طریقہ و وسائل بتائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں اس ویڈیو میں اور آگے آنے والی تمام ویڈیوز میں معلومات کا ماخذ قرآن مجید اور صحیح احادیث ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج سے ہم ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے جس میں جادو اور جنات کے بارے میں ممکنہ 500 سوالات اور ان کے جوابات بتائے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، کیا جن نامی کوئی شے موجود ہے؟ جی ہاں، جن موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورۃ الجن کے نام سے نازل کی۔ سورۃ الجن آیت 1 تا 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارا بیوقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا، اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ بے شک انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات کا ذکر تقریباً 40 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ سوال نمبر 2، لفظ جن کا معنی کیا ہے؟ لفظ جن کا معنی ہے پوشیدہ چیز۔ لغوی اعتبار سے حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر جنین کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا دیکھنا شرط نہیں، مثلاً میموری کارڈ میں موجود مناظر اور اشیاء ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بجلی، اسے کون دیکھ سکتا ہے مگر سب مانتے ہیں۔ کمپیوٹر کی سکرین کے اندر کیا ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح موبائل فون کی سکرین، کیا آپ اس کے اندر ویڈیوز، نمبرز اور نام دیکھ سکتے ہیں؟ ایسے ہی مقناطیس کیسے لوہے کو پکڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ کے وجود کو تسلیم کرنا، یہ تمام اشیاء ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی جنات نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہیں اور ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کیا جنات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، ایمان بالغیب اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، بلکہ یہ اولین وصف ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو قرآن مجید میں موصوف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ آیت 1 تا 3، الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنات کی موجودگی پر دلالت کرنے والی بہت سی آیات و احادیث موجود ہیں
جن میں سے چند ایک آیات درج ذیل ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میں نے انہیں اپنی عبادت و پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ مجھے ان کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لیعبدون، یعنی وہ عبادت سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا، وہ زمین میں رہتے تھے، پھر جنات کے آپس میں ناروا اور ظالمانہ سلوک کی بنا پر زمین میں فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں عزت و شرف بخشا، اور ان کی تکریم و عزت کے لیے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ سوال نمبر 5، کیا جنات شریعت کے مکلف ہیں؟ یعنی کیا جنات شریعت کے قائل ہیں، وہ شریعت کو مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، جنات شریعت کے مکلف ہیں، وہ شریعت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 130 میں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں، جس طرح انسانوں پر شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ واجب ہیں، ایسے ہی جنات پر بھی فرض ہیں۔ اور جو چیز شریعت اسلامیہ نے حرام کی ہے وہ جنات پر بھی حرام ہے۔ جس طرح انسانوں میں مسلمان، یہودی، عیسائی، بے دین اور مجوسی وغیرہ ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں، جیسے سورۃ الجن میں مذکور ہے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہ چلے آئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیوز کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج ہم نے 5 ممکنہ سوالات اور ان کے جوابات دیے ہیں۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں باقی سوالات اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں۔ جادو اور جنات کے بارے میں تمام ممکنہ سوالات اور ان کے جوابات آپ آگے آنے والی ویڈیوز میں جان پائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں سچ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔